السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، دکان سے ادھار دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر ہماری باتیں ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ادھار باہر گیا ہوا ہے اس کو ریکور کیسے کرنا ہے، اس کا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نا ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب غربا ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں، ڈیلی کماتے ہیں اور ڈیلی جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دیہڑی نہیں لگتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں یا دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ تھوڑا بہت یعنی کہ 1500 سے لے کے 3-4 ہزار تک جو ہے نا ان کا ادھار ہوتا ہے، جو اتنا خاص فرق نہیں ڈالتا، لیکن ادھار ادھار ہے۔ لیکن میرا دکانداروں سے یہ عرض ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا زیادہ سختی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ریگولر آتے بھی رہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے اپنے جو پچھلے پیسے ہیں اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، اور جو ہے نقد بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنی پریشان کن صورتحال نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ ویسے بھی دکانداری سے زیادہ ایک ثواب کی نیت سے کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نچلا طبقہ ہے، غریب ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں جی کہ آپ سے 12 15 18 ہزار اس طرح کا ہر منتھ میں ادھار لے کر جاتے ہیں اور آپ کو نا ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بھی نوکری ختم ہو جاتی ہے یا ان کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ ان کا جو ادھار آپ سے لے کر گیا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے، 2 3 4 مہینے پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اس میں آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا بہت نقد بھی لے کر جاتے ہیں، پرانے سے بھی تھوڑا تھوڑا کم کرتے جاتے ہیں، ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تیسرے والے کا ہے جو اس نیت سے آپ سے ادھار لیتا ہے کہ ہم نے واپس ہی نہیں کرنا۔ اس کی ٹرک میں بتاتا ہوں کہ وہ جو ہے جب آپ کی دکان پہ آئے گا، آپ سے ادھار کی بات کرے گا، کچھ عرصہ وہ آپ سے کیش لے گا 2 3 مہینے، پھر جو ہے وہ آپ سے کریڈٹ کی بات کرے گا، آپ کا اعتماد حاصل کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینے جو ہے نا آپ کے ساتھ ریگولر چلتا رہے گا، اور یہ لے کر بھی بہت جاتا ہے، یہ 15 ہزار سے لے کے 25 ہزار تک جو ہے نا منتھلی آپ سے ادھار لے کر جائے گا۔ لیکن پہلے 2 3 مہینے جو ہے وہ یہ آپ کے جو ہے نا محسوس بھی نہیں ہونے دے گا، یہ آپ کو ریٹرن کرتا رہے گا ہر مہینے۔ لیکن جس مہینے اس نے ٹیکہ لگانے کا سوچا ہوتا ہے اس مہینے جو ہے نا یہ نارمل سے زیادہ سامان آپ سے لے جائے گا۔ تو ایسے نا مگرمچھوں کے ساتھ تو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے، پہلے ذرا دکاندار کو اتنے تجربہ ہونا چاہیے، لیکن بالفرض ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ نا کہ سب سے پہلے جو ہے اس سے خود فون پہ بات کریں کہ وہ آج آپ کا ادھار آپ کو واپس کر دے۔ اگر 2 3 4 دفعہ میں وہ آپ کو جو ہے نا دکھائی نہیں دیتا یا ملاقات نہیں کرتا، پھر آپ یہ کریں کہ اگر اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے، آپ ان کے ذریعے سے بھی جو ہے نا اس تک پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے فلانے رشتہ دار نے ہم سے ادھار لیا ہے، لہٰذا وہ جو ہے ہمیں واپس نہیں کر رہا۔ تو اگر ایسے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو تیسرا حربہ یہ ہے کہ آپ خود جو ہے نا اس کے گھر تک جائیں، یعنی کہ اگر اس نے بغیرتی دکھائی ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ادھار واپس کرے، اس کی مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا ادھار یا پیسے کھانے کا عادی ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کا لحاظ کرنا میرے خیال میں ان کو اور بغیرت بنانے والی بات ہوتی ہے، ان کو اور شیئر کرنے والی بات ہوتی ہے کہ یار وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، لوگ دوبارہ مانگتے ہی نہیں ہے۔ تو بار بار اس کی دروازے پہ جا کے اس کا دروازہ ٹھکورنا چاہیے۔ اگر اس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو شرمندہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے کہ حالات خراب ہے لیکن نیت ٹھیک ہے، اس کے حالات بھی ٹھیک ہے اور لیکن اس کی نیت خراب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نا کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، بار بار اس کے دروازے پہ جا کے نوک کرنا چاہیے۔ یقین کریں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہمیں 2 3 3 مہینے جو ہے نا مسلسل ان کے گھروں پہ جا کے جانا پڑا ہے، اور کم از کم 40 سے لے کے 60 ہزار روپے انہوں نے ہمارے کھائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ 3 4 مہینوں میں ہمیں مل گئے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں: غریب غربا جن کے توڑوں پر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، دوسرے ٹائپ کے وہ جو ملازمت والے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کچھ زیادہ مجبوری نہ ہو گئی ہو تو وہ دوبارہ کام سے جاتے ہیں، وہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ جو تیسرے والے ہیں ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا، بار بار جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا کنٹیکٹ کرنا، بندے بھیجنا، خود جانا، تاکہ جو ہے نا آپ کا ادھار وصول ہو جائے۔ لیکن لڑائی نہیں کرنی ہے، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے آپ کو مل ہی جاتے ہیں، لیکن جو ریپوٹیشن آپ کی خراب ہوتی ہے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتی۔
تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. میں تو اسی طریقے سے چلتا ہوں, یہی میرا طریقہ ہے ادھار نکلوانے کا. تو امید ہے ویڈیو پسند ہوگی تو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اگلے ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.